خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اور جب مسجد سے نکلیں گے خارج ہوں گے، خارج مسجد جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطاری سامنے آ گئی، نیت نہیں تھی تو اب افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے، سونے، افطار کرنے وغیرہ میں حرج نہیں۔ یہ میں نیت جو کرواتا ہوں میرا معمول ہے، تو یہ عام نفل اعتکاف کے لیے، جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے ان کو بار بار اعتکاف کی نیت کی حاجت نہیں ہے، جو اشرے آخری اشرے کا جنہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ ہاں، بلا حاجت طبعی یا حاجت شرعی، اگر وہ خارج مسجد میں پہنچیں گے تب اعتکاف ٹوٹے گا ان کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ضیاء درود و سلام پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 35۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ہے مناہر فاطمہ، میں KG بغدادی میں پڑھتی ہوں۔ پیارے بابا جانی، کیا ہم تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ارشاد فرمائیے۔ روزہ رکھنا، تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا روزہ رکھنا، جیسے بعض عصر سے مغرب بچوں کو رکھواتے ہیں روزہ، اس طرح۔ اچھا اچھا، ہاں، مناہل۔ اب یہ کہ ماں باپ اس لیے اگر یہ تھوڑا تھوڑا روزہ رکھواتے ہیں چھوٹا چھوٹا، کہ ابھی چھوٹا چھوٹا رکھے گی تو جب بڑی ہوگی تو بڑا بڑا روزہ رکھے گی، تو ماں باپ کو اس نیت کا ثواب ملے گا، اور بچی اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، گناہ ان کے مطلب جو ہے نا یہ نہیں لکھے جاتے، گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں ہوتے، یہ چھوٹے بچے فائدے میں ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عرض ہے کہ کوئی مسلمان کیا جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر وہ پرہیزگار ہے یا عبادت گزار ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے اس کو خبر دی ہے
تب تو بالکل وہ دعویٰ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ ہاں وہ ایسا ذریعہ تو ہے نہیں کہ جو یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی کہہ سکے. صحابہ سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. باقی کسی کے بارے میں یقینی قطعی طور پر یہ ہم وہی صورت ہے کہ اگر نبی فرما دیں تو پھر وہ واقعی جنتی ہے. اب نبی بھی اب فرمائیں گے تو خواب میں فرمائیں گے، تو خواب شریعت میں حجت نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتا، خواب دلیل نہیں ہوتا. تو خواب کی بنیاد پر بھی کسی کو یقینی قطعی جنتی قرار دینا یہ نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کسی مسلمان کے لیے حسن ظن قائم کر سکتے ہیں اس کے اعمال، افعال، اقوال وغیرہ کو دیکھ کر؟ اس معاملے میں کیا وہ لوگ عموماً کہتے ہیں یار یہ تو جنتی ہے؟ یہ عوام بولتے ہیں یار، بلکہ یوں جو سادہ لو ہوتا ہے بھولا بھالا اس کو بولتے ہیں یار یہ تو جنت میں گھوم رہا ہے، یوں بھی بولتے ہیں. تو خیر یہ محاورہ ہے، ویسے بولتے ہیں. حقیقت میں حسن ظن تو ہر مسلمان کے بارے میں رکھنا چاہیے نا. حسن ظن اور چیز ہے اور یقین اور چیز ہے. یعنی امید کہ ظاہر جو ایمان پر رخصت ہوگا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا تو وہ ہے ہی جنتی. اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا کے بعد جنت عطا کرے یا ویسے ہی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دے دے، تو وہ مالک و مختار ہے، اس کو اختیار ہے، قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے. کیا معتکف اسلامی بہن چار پائی پر آرام کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے. معتکف کون سی عبادت زیادہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جس میں اس کا دل زیادہ لگے. تلاوت، دینی مطالعہ، تسبیحات، درود پاک پڑھنا، یہ سب عبادتیں. اب اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت معتکف کے لیے کہ اس کا ورد زیادہ کرے سا کوئی ہے؟ نماز کا انتظار لکھا. ہاں نماز کے انتظار کا تو کل ہی بتایا تھا میں نے. وہ بھی اب اسلامی بہن بھی انتظار کرے نماز کا انتظار. ہاں یہ کہ وہ بھی کر سکتی ہے کہ اب عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار کر رہی ہوں. اور اسلامی بھائی بھی جو بیٹھے میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں مغرب کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ واقعی مغرب ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ مغرب پڑھنی ہے. البتہ بعض اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہوگا. تو اس طرح وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیے گا. اگر کوئی اور وجہ نہ ہو، پیشاب وغیرہ بھی اس ٹائم پر کم ہی لگتا ہے آدمی کو روزے میں، تو اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے وضو کر لے. لیکن ویسے بھی وضو علی الوضو، وضو پر وضو افضل ہے. نہیں ہر نماز کے لیے تازہ وضو افضل ہے. لیکن میں اس لیے بیٹھے رہے، میں نے کہہ دیا آپ کو، کیونکہ رش ہوتا ہے نا، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی رکعت نکل جائے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھ لیجئے گا، جگہ چلی جائے آپ کے، پھر آپ بڑی مسجد ہے ادھر جگہ ملے گی آخر میں. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا معتکف موبائل فون استعمال کر سکتا ہے؟ موبائل فون اگر ضرورتاً استعمال کیا تو حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اب سارے لوگ موبائل پر لگے رہیں گے تو جو سما بنے گا نا، پھر بعض اوقات ایسے انداز ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں تصویر، پھر کرتے ہیں وائرل اس کو. یہ کہ ہر ایک کا ٹھکانہ تو ہوتا نہیں ہے. وہ ایک تصویر آئی ہے موبائل پر، خیر وہ کوئی بظاہر آدمی جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ نہ پاکستان کی بھی نہیں ہے، باہر کی گئی کہ وہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، یہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے قرآن کریم پر، یہ موبائل کی ترکیب وہ کر رہا ہے، تو اس کی تصویر چلا دی ہے لوگوں نے. تو یہ کہ پھر یوں بھولیں ہو جاتی ہیں. تو یوں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر قرآن کریم پر یوں ہاتھ رکھ کر کرنا یہ ادب بھی نہیں ہے، ظاہر سیدھی سیدھی بے ادبی ہے. کسی کو بے ادبی نظر آئی جبھی تو اس نے وائرل کیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں کیونکہ کل سے کئی اسلامی بھائی شامل ہوئے ہیں، اپنے موبائل فون کے ٹائمنگ بھی آپ سیٹ کر لیں کہ موبائل فون اگر آپ مسلسل ابھی مدنی مذاکرہ جاری ہے اور آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوں، دیکھ رہے ہوں، پیغامات دیکھ رہے ہوں، میسج دے رہے ہوں، لے رہے ہوں، تو آپ سنیں گے کیسے؟ اسی طرح مغرب کے نوافل وغیرہ کے بعد تلاوت ہوتی ہے، تو اب تلاوت ہو رہی ہوگی تو اب تلاوت سنیں، موبائل فون کس طرح آپ اس کو استعمال کریں گے؟ ہاں، اب اس کے بعد عشاء کی اذان تک کا جو وقفہ ہے ہمارا کھانے وغیرہ کا، اس دوران آپ نے اپنے جو بھی پیغامات ضروری ہیں وہ نپٹا لیے۔ اب عشاء کی نماز سے لے کر آپ مدنی مذاکرہ اور یہ سارا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے، تقریباً 2:30 بجے کے آس پاس آپ ہوتے ہیں، 2:30 پونے 3 بج جاتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو پاس تھوڑا سا اسپیس ملے گا، ٹائم ملے گا، تو اس میں آپ ضروری آپ نے اپنے کام نپٹا لیے۔ اب اس میں بھی آپ کو تلاوت کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اس میں دیگر ذکر و اذکار کا موقع مل رہا ہے، لیکن وہ پھر ساری چیزیں آپ موبائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس میں رات، کیونکہ طاق راتیں بھی اسی میں ہی ہیں، تو اس کو آپ عبادت میں گزاریں، اور انتہائی ایک لمیٹڈ لے لیں کہ بھی 3 4 5 لوگ ہیں جنہیں میں نے رپلائی کرنا ہے، یا جنہیں مجھے والدین وغیرہ ہیں اس طرح، اور اس کے علاوہ مطلب کہ اوروں کو آپ میسج کر دیں کہ میں ابھی معتکف ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں مطلب اس میں ہوں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے الحمدللہ سعادت ملی ہے، تو وہ آپ ان کو معذرت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایمرجنسی میں آپ کو ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ سب لوگوں کو اتنے پیغامات آتے نہیں ہوں گے، ایک نے موبائل لیا تھا، اس کو تم کو کتنے پیغام آئے؟ 15 دن ہو گئے تھے، ایک ہی آیا تھا، وہ بھی وہ فلاں کا، سمجھے؟ تو وہ آتے نہیں ہے، بس وہ ادھر ادھر کے جو آتے ہیں نا، اب ایک گروپ اصل میں لوگوں نے وہ لگے اپنے آپ کو گروپوں میں باندھ لیا ہے، آپس کے سے گروپ بن چکے ہیں، گروپوں میں اپنے نام وہ رجسٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو پیغام بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں لگے ہوتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو سوتی پیغامات ہیں، جی ہم لوگوں کیا تعزیت کے، مریضوں کے تعلق سے، دعا کے، بچہ گم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں مصیبت آ پڑی ہے، اس طرح کے، یا کوئی مدنی مشورہ کسی نے کرنا ہوتا ہے، حالانکہ لیمیٹڈ نمبر ہے، پھر بھی اتنے جمع ہو جاتے ہیں میرے پاس بھی کہ وہ نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے بھی آج کل تو بالکل ہی ٹائم ایک دم شارٹ ہو گیا ہے، بہت ہی شارٹ ہو گیا ہے، تو ہر ایک کو اتنے نہیں آتے ہوں گے، آپ کو بھی بہت آتے ہوں گے ظاہر ہے، تو ان کو آتے ہوں گے، مفتی صاحب کو ظاہر ہے، نمبر آپ کا بھی باہر نکل گیا ہے نا، تو آزمائش رہتی ہوگی۔ سب اب ہے نا، ہمارا ایک طبقہ موبائل کا عادی ہے، یعنی کہ نہیں آ رہا نا تو اس کو کھولنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، موبائل فیس بک کھولنا ہے، وہ گھماتا رہے گا۔ موبائل بھی ایزی ہو گئے، اسمارٹ فون ہو گئے، ایزی ہو جائے گا، یوں گھمائیں گے، یوں گھمائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کھولتے رہیں گے۔ اچھا کوئی پیغام نہیں تو پرانا پیغام کھولنا شروع کر دیں گے۔ یعنی وہ طبقہ کہ اگر پتہ ہے کہ آج کل موبائل فون بند ہے، نیٹ ورک بند ہے، حالات خراب ہیں، پورا دن صبح 8 سے لے کر رات 8 بجے تک موبائل فون نہیں چلیں گے، اس صورتحال میں بھی جب آدمی 12 دفعہ 24 دفعہ موبائل فون دیکھے اور کھولے بند کرے، پھر کھولے بند کرے کہ شاید کھل گیا ہو، شاید کھل گیا ہو، یہ ایڈکشن ہے نا، یہ لت ہے، ایسی عادت ہے، تو یہ یہاں بھی یہ چیزیں جو ہے نا ہوں گی، اس لیے موبائل فون کا آپ غیر ضروری استعمال زیادہ ہوتا ہوگا، جی یہ بہت استعمال ہوتا ہوگا۔ اب یہ کہ جیسے مفتی صاحب ہیں، یا مجھے بھی مسائل بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح کے ہم کو آتے ہیں، تو چلو ہماری ایک شہرت ہے، ایک لاکھوں کی گیدرنگ ہے، ہر فرد کی ایسی ہوتی نہیں ہے، آپ کا جان چھڑانا آسان ہے۔ آپ جیسے آپ اپنا فرما رہے مفتی صاحب، آپ حضرات کے ساتھ ہے نا ماشاءاللہ جواب میں اور سوال میں باقاعدہ عبادت اور ثواب کی نیت موجود ہے کہ یہ کرنے سے دلجوئی ہوتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے، کئی جگہوں پر تو وہ ثواب ملے گا، کوئی شاید وہ ثواب دل نہیں چاہتا ہوتا، کوفت ہوتی ہے، سونے کے لیے بھاگنا ہے، پھر بھی یار اس کو نمٹا لوں، یا اس کو بیچارے کو جواب دے دوں کہ کل پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، پھر وہ پورا وہ لمبا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ کوشش بعض صحیح ہے، ہو جاتا ہے ایسا کہ یار اب جلدی ہوتی ہے، بیچارے کی تعزیت، تو بیچارے کی بیماری ہے، ٹینشن میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کب پیغام آئے گا، کب پیغام آئے گا، بچے کا نام پوچھا ہے جلدی دے دو، بیچارے یار یہ سب سوالات کر رہے ہوں گے، کیا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ بھی آتے ہیں نا میرے کو ذمہ داروں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا عصر کے بعد نفل اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، اور آخری جو 20 منٹ ہے غروب آفتاب سے پہلے کی 20 منٹ،
इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, कज़ा छुप कर पढ़नी है, मस्जिद में नहीं पढ़नी, सबके सामने घर में नहीं पढ़नी, किसी को पता ना लगे, क्योंकि वो ताज्जुब करेगा ना असर के बाद पढ़ेंगे तो कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, मैं तो कज़ा उम्री कर रहा हूँ। तो ये आपने अपने गुनाह का इजहार किया ना, तो ये गुनाह का इजहार भी गुनाह है, तो इसलिए वो छुप कर पढ़े, किसी को पता ना चले। असर से मुराद क्या, असर का वक्त होने के बाद या असर के फ़र्ज पढ़ने के असर का फर्ज पढ़ लिए इसके बाद भी पढ़ सकते हैं ना, कज़ा उम्री तो कज़ा उम्री या वैसे कोई नमाज कज़ा है तो पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज जो है अगर हाँ, नफल असर के फर्ज पढ़ने से पहले पहले पढ़ सकते हैं, असर के फर्ज पढ़ लिए अब नहीं पढ़ सकते। जज़ाकल्लाह। असर के बाद से आम उर्फ में यही होगा कि नमाज असर के बाद, जैसे ईशा के बाद, फजर के बाद। अच्छा, क्या बगैर नीयत के रोज़ा खोल लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? रोज़ा खोलने की नीयत नहीं करी थी अभी, सही हो जाए, रोज़ा हो जाएगा। असर के बाद तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते, या शुमाल की तरफ पाँव फैला सकते हैं, पाँव लंबे कर सकते हैं? शिमाल की तरफ क्या है, एक तो कुतुब तारा, इसकी तरफ मना करते हैं, पाँव नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, मतलब आला हज़रत ने तो रद्द किया इसका। और बहरहाल ये कि काबे की तरफ पाँव फैलाना ये मना है। इसी तरह अपने मदीने की तरफ, बगदाद शरीफ की तरफ, ये सब अदब है, आदाब है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि बचपन में जब से मुझे बगदाद शरीफ की समत यानी डायरेक्शन पता चल गई है, मैंने कभी इस तरफ पाँव नहीं फैलाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद साहिब का मकान अली शान 7 गलियां छोड़ के था, इसके बावजूद अपने उस्ताद के मकान की तरफ पाँव नहीं करते थे। तो ये सब अदब आदाब है। अब तो उस्ताद के खिलाफ बोलते हैं, अब तो यानी कि मजहबी जो होते हैं ना तलबा, दीनी इदारों के तलबा, ये भी उस्ताद के खिलाफ बकबक कर रहे होते हैं। क्या बेचारों इल्म दीन की बरकतें क्या मिलेगी इनको, फैजान क्या मिलेगा, कोरे कोरे रहेंगे, रूहानियत ये वो कुछ भी नहीं। फिर खाली वो तो पढ़ लिया और गर्दानें आ गई और कुछ उसूल आ गए और बस वो खुश होते रहे, तकरीर अच्छी कर ली तो धुआंधार तकरीर करते रहे, अंदर में कुछ भी नहीं, समझे। तो ये कि उस्ताद का अदब, आलिम दीन उस्ताद जब है और इल्म दीन पढ़ा रहा है तो उसका अदब तो जितना करेंगे उतना कम कम और कम है, और जितना अदब ज्यादा होगा उतना फैज़ ज्यादा मिलेगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम थोड़ा ज्यादा प्यार का पता, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। मुझे मुनी रमजान के आने को जाने का हम बनाने में क्या इन्हें सवाब मिलेगा? जज़ाकल्लाह खैर। ये अस्मा तारिया बिनते मुफ्ती फुज़ैल साहब हैं और ये कह रही हैं कि बच्चे जो हैं वो अगर रमज़ान के आने की खुशी करें और जाने का गम करें तो इनको इस पर कोई सवाब वगैरह मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, कि बच्चों की नेकियां मकबूल है, नेकियों पर इनको सवाब मिलता है। तो रमज़ान शरीफ की खुशी करना ये नेकी है, और जाने पर दिल का गम ज़दा होना ये भी नेकी है। यानी गम ज़दा होने में जहन ये हो कि बहुत बड़ा नेमतों वाला महीना जिसमें अमल का सवाब बढ़ जाता है, खूब मग़फ़िरतें होती हैं, जहन्नम से आज़ादियाँ मिलती हैं, ऐसा प्यारा प्यारा महीना आ गया है ना, इसकी खुशी। और प्यारा प्यारा महीना ऐसा तशरीफ़ ले जा रहा है, इसका गम, ये बेकार सवाब है। और अगर ये नीयत नहीं है बल्कि जहन में ये है कि अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, पकौड़ियाँ मिलती हैं, कबाब समोसे मिलते हैं, और जनाब वो बहुत सारी आइटमें रमज़ानों में होती है, सारा साल नहीं मिलती, तो जब खाने पीने के दिन आ गए तो खुशी है, तो इसका सवाब नहीं है। और खाने पीने के दिन जा रहे हैं, अब फिर वही रूखी सूखी मिलेगी, तो इसका भी सवाब, इस गम का भी सवाब नहीं मिलेगा। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत से सवाल है कि अगर कोई शख्स ट्यूबवेल या स्विमिंग पूल में नहाता है और नहाते वक्त उसके हलक के नीचे पानी उतर जाता है तो भी रोज़े की हालत में, तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? अगर रोज़ा याद है और पानी उतरा तो रोज़ा टूट जाएगा। जी मेरा मसला ये है कि जो बंदे इतिकाफ पे बैठते हैं तो अगर उन्हें कोई उसमें से किसी एक आधे बंदे को कुछ नशा करने की आदत हो, जैसे कि पान, सिगरेट या गुटखा वगैरह कोई ऐसी चीज, तो क्या वो जब इतिकाफ पे बैठते तो अमल करते हैं तो उनका इतिकाफ रहेगा या खारिज हो जाएगा? प्लीज जरा इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपने मिसालें दी पान और गुटखे की और इसको नशा करार दिया, तो अव्वल तो ये नशा है नहीं, और इसके खाने से बंदा गुनाहगार नहीं होता, ना इससे एतिकाफ पर कोई असर पड़ेगा। अलबत्ता गुटकों पर तो हमारे यहाँ सुना पाबंदी पड़ गई है, इसमें बड़े खराबियां बहुत हैं। और रहा वाकई नशा करना, जैसे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी ने शराब पी एतिकाफ में, अगरचे ये है बहुत दूर की बात है कि कोई ऐसा करे तो नहीं, न कभी देखा सुना है, तो फिर भी एतिकाफ नहीं टूटेगा। सख्त गुनाहगार है, कबीरा गुनाह किया इसने कि मस्जिद में एतिकाफ की हालत में रमज़ान शरीफ में शराब पी या हेरोइन पी, माअज़ल्लाह। बहरहाल ये कि ये इस तरह के हैं मसाइल, लेकिन कभी देखा सुना नहीं कोई ऐसा करता हो मस्जिद में। नऊज़ु बिल्लाह करता है या किया है तो सच्ची तौबा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या औरतें भी सलातो तस्बीह पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। क्या ऑडियो सुनते वक्त कुरान पाक में सजदा की आयत की तिलावत हो तो क्या सजदा करना होगा? रिकॉर्डेड जो आयत होती है, आयत सजदा, उस पर तिलावत का सजदा वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह जो रिकॉर्डेड हम सुनते हैं ना कुरान करीम, जायज़ है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल तिलावत होती है ना उसके अहकाम अपने हैं, इसके वो अहकाम नहीं रिकॉर्डेड के। असर की नमाज का आखिरी वक्त क्या है? और मैं मज़ीद ये अर्ज़ करूँगा कि बेहतर है कि अगर नमाज़ों का जो आखिरी वक्त और पहला वक्त होता, अगर इसकी आप एक तफसील बयान कर दें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में इस तरह के मसाइल हैं कि नमाज के वक्त का इब्तदा की और इंतहा का मालूम ना होने की वजह से भी कई लोग अपनी नमाज़ें ज़ाय कर बैठते हैं कि यार अब तो वक्त निकल गया या वक्त ख़त्म हो गया, या बाद वक़्त कह देते हैं कि भाई अब कौन सा वक्त रह गया, ख़त्म हो गया वक्त तो अभी। तो इसकी अगर मालूमात यार जज्बा होना चाहिए। नौकरी का वक्त मालूम होता है, किस टाइम पे जाना है, किस टाइम पे आना है, स्कूल का, कॉलेज का, सबका टाइम मालूम होता है। ट्रेनों का भी टाइम पता होता है, सब पता होता है, हवाई जहाज़ का पता होता है, 2 घंटे पहले पहुंचना ये पता होता है। ये बस नमाजों का पता नहीं होता है, इसको लेते हैं ईजी, असल सीरियस लेते नहीं है, वरना इसका भी पता चल जाए। अब तो यार बहुत आसानी हो गई, अब तो 27 लाख से भी कुछ ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आपको ये औकात मिल जाएंगे मकामात के। ये समझो दुनिया भर के इसमें टाइमिंग दिए हुए हैं कि कब नमाज का टाइम शुरू होता है और कब नमाज का टाइम ख़त्म होता है। जैसे जोहर का वक्त ख़त्म होता है, असर का वक्त शुरू हो जाता है, सूरज डूबता है तो असर का वक्त ख़त्म हो जाता है, मगरिब का शुरू हो जाता है। अब असर का वक्त जो है ये यूँ तो सूरज डूबता है तब ख़त्म होता है, लेकिन 20 मिनट गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट पहले पढ़ लेनी चाहिए। अगर बिला वजह इतनी ताख़ीर की तो गुनाहगार होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेनी चाहिए। भले सूरज डूबने को 1 मिनट रह गया है, पढ़ लेनी चाहिए, पढ़नी होगी, यहाँ फ़र्ज़ है, वरना क़ज़ा हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐसा एक थोड़ी गलतफहमी ये भी रहती है कि जो इशा का वक्त है लोग समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मगरिब के हवाले से भी थोड़ी इनको टेंशन रहती है कि इसका आखिरी वक्त क्या होगा। ये तो समझते हैं मगरिब का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है,
حالانکہ ایسا نہیں ہے، مغرب کا وقت جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی 1 گھنٹے سے اوپر ہوتا ہے ٹائم ہمارے یہاں تو یہ ٹائم ٹیبل میں جو بھی ہوتے ہیں روز روز کے بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیا کریں، اس کی عادت بنائیں اپنے. اب تو موبائل فون میں ہی سارا موجود ہوتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا، ڈاؤن لوڈ بولتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ سارے سال کا اس میں آ جائے گا. اور اب تو یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس محلے میں کہ اس علاقے میں تو اس کے بھی ٹائم ملتے ہیں، ایک ہی شہر میں الگ الگ علاقے کے ٹائم مل جائیں گے. ہاں جس جگہ میں آپ ہیں، جیسے فیضان مدینہ میں ہیں تو فیضان مدینہ کا ٹائم آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ جو ہے نا، یہ اپلیکیشن کا آئیکن ہے، یہ دیکھیے موبائل فون میں. ہاں یہ اس کو سیو کر لیں. یہ آپ کا یہ پیریڈ ٹائم لکھا ہوا نا، پیریڈ ٹائم. آپ پلے اسٹور میں جائیں گے نا تو پلے اسٹور میں جا کر آپ دعوت اسلامی کی بھی اپلیکیشن کو آپ لکھیں گے نا تو آپ کو پیریڈ ٹائم کی اپلیکیشن مل جائے گی. پیریڈ ٹائم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ اپلیکیشن کھل گئی پیریڈ ٹائم کی. اور یہ عصر کا کتنا وقت باقی ہے یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہیں، سب لکھا ہوا ہے. یہ 5 نماز کا ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری پریئر اپلیکیشن میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. یہ آپ کو آڈیو بھی مل جائے گی، آپ کو یہ کتابیں بھی مل جائیں گی. مطالعہ بھی کریں، سیکھے بھی، سمجھے بھی، سنے بھی. اور اس کے علاوہ مزید چاہیے تو ریڈ مور لکھا ہوا ہے. آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی طرف جو ہماری بکس ہیں آپ اس طرف بھی نکل جائیں گے. تو یہ اپلیکیشن اپنے پاس رکھیں. اس کے آپشن میں چلے جائیں، لوکیشن آپشن کہاں ہیں یہ اس کو لکھیں گے تو یہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے اتنا خزانہ ہے، میں نے کبھی اوپر کیا ہی نہیں ہے اس کو. اپنا ٹائم دیکھ لیتا ہوں، آج پتہ چلا. یہ گیٹ لوکیشن کر دیں گے. یہ آٹو ہے، سوچ کا پڑتا نہیں. یہ آٹو پر جیسے میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ یہ دبا دیں گے تو جس بھی شہر یا ملک میں ہوں گے آپ آٹومیٹیکلی یہ وہاں کا ٹائم بتا دے گا. یہ میں نے گیٹ لوکیشن کر دی ہے، یہ لوکیشن آ چکی ہے، یہ میں نے ڈن کر دیا. میں جہاں ہوں یہ وہاں کا ٹائم آ گیا. تو یہ سب کے سب الحمدللہ اب اتنی سہولتیں ہیں. اللہ کرے کہ آپ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور نماز کے ٹائمنگ معلوم کر لیں. یہ تو لازمی ہے، فرض ہے ٹائم پتہ ہو. افطار کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، سب اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا. سحری افطار بھلے لکھا ہوا نہ ہو، صبح صادق یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق ہو گئی. تو مغرب کا وقت شروع ہوا تو سمجھو کہ افطار کا وقت آ گیا. اجتماعی طور پر احتکاب کرتے ہیں، حالانکہ احتکاب تو انفرادی طور پر ہوتا ہے، اگر یہ کیسا ہے؟ جائز ہے جب ہم لوگ اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں. اب تو کئی جگہ پر ویسے ہی ہوتا ہے. داتا دربار میں بھی ہزاروں سنا ہے معتکفین ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ہزاروں، حساب ہی نہیں اتنے ہوتے ہیں. مسجد الحرام میں ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں مطلب ڈھیر سارے معتکفین جمع ہو جاتے ہوں گے. تو کوئی حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال عرض ہے کہ کوئی شرعی سفر پر دوپہر میں روانہ ہو رہا ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ کیونکہ میں مسافر ہوں گا تو اس نے روزہ ہی نہ رکھا، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس روزے کی قضا کرے گا یا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ شروع سے روزہ رکھا ہی نہیں، نہ توڑنا نہیں پایا گیا، رکھا ہی نہیں، تو اس پر تو کفارہ نہیں ہوتا، اس پر قضا ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال گناہ گار ہوگا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا. اس کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ جب دن میں سفر کرنا ہے تو روزہ شروع ہو گیا تو روزہ رکھنا ہوگا جہاں یہ اپنے شہر میں یہ ہے. سوال یہ آیا مجھے غصے کے لیے کچھ بتا دیں، بہت آتا ہے. غصے کا علاج ایک رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, یعنی غصہ پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے. وضو کرے, وضو سے بھی غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آگ ہے تو پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ. اس طرح کے انداز اختیار کرے, چپ ہو جائے, غصے میں بولے نہیں. بولے گا تو پھر اٹھ پٹانگ بات ہوگی, پھر گالیاں بھی نکل سکتی ہیں, دل آزاریاں بھی ہو سکتی ہیں, توہین بھی ہو سکتی ہے کسی کی, بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو خاموش, اس سے انشاءاللہ بچت بھی ہوگی, غصہ بھی جائے گا. جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے تو وہ چیز جب دور ہو جائے گی. یہ نہیں تو دفع ہو جا, خود دفع ہو جائے. ایک تو غصہ کر رہا ہے اور دوسرا بیچارے اس کو دفع کر رہا ہے, تو پھر وہی دفع ہو جا تو اس کو کہا تو پھر یہی گناہ کی صورت بنی. جبکہ اس کو نہا کیسا کہا ہے تو اس کا دل تو دکھے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسلامی بہن کا سوال ہے, اگر روزہ نہ ہو تو لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے, آپ کا روزہ ہے, آپ کا روزہ ہے. تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کہیں ہم روزے کے بارے میں؟ اگر بولیں گے روزہ ہے تو کیا بولے روزہ نہیں ہے تو پھر پنچات ہوگی. پنچات. لیکن یہ کہ بتانا تو پڑے گا, جھوٹ تو نہیں بولے گی نا کہ روزہ ہے. یعنی یہ اس طرح مسئلہ بتا دے کہ عورتوں پر بعض دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی, اور اس میں یہ ہے کہ نماز تو معاف ہے, روزہ قضا کرنا فرض ہے. یہ بھی آپ نیکی کی دعوت دیں, اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ اس طرح کے سوال کم از کم عورتوں سے نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑے دن آتے ہیں 15 شعبان وغیرہ, اس میں بھی کرتے ہوں گے, تم نے روزہ رکھا کہ نہیں. اب بیچاری وہ آزمائش, تو یہ بتانا تو ہوگا. اب بچوں کو سمجھانا البتہ آزمائش ہے, بچے بھی پوچھتے ہوں گے, نہ سمجھ بچے بھی. سوال چلائیے. حسین اختاری چار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو ریلوے ڈرائیور اور اسی طرح بس ڈرائیور جو ہیں, یہ ان کے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا کہ ان پر روزے کی کیا ترتیب ہوگی؟ روزے تو دیکھو سب پر فرض ہے. اب مسافر جو ہے, اگر وہ شرعاً مسافر ہیں تو وہی روزے کے احکام ہوں گے کہ وہ چاہے تو بعد میں قضا کر لے, چاہے تو رکھ لے. اگر آسان ہو تو رکھنا افضل ہے, رکھنے تو پڑیں گے, چاہے اس کے لیے چھٹیاں کرنی پڑیں اس کو, کیونکہ بھوکا تو نہیں مر جائے گا. چھٹیاں کر کے وہ 1 مہینہ چھٹی کر لے, روزہ رکھے, ممکن تو ہی ہے. کرنے والے کرتے بھی ہوں گے. یہاں آ جاتے ہیں, کوئی بتاتے ہیں نا ہمارا یہ کام ہے, مٹھائی کا کام ہے, ہم درزی کا کام کرتے ہیں, تو ساری زندگی کمایا ہے یار, 1 مہینہ نیکیاں کمانے آ گئے, تو اچھی بات ہے. روزہ فرض ہے, ڈرائیور کو معاف نہیں ہے, نہ نماز معاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے, مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے, چاہے میں زیادہ دیر بھی سوؤں مجھے پھر بھی نیند زیادہ آتی ہے. برائے مہربانی آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ میں اپنی نیند کے مطابق سو سکوں. یار یہ بھی ایک مرض ہے. ایک تو نیند زیادہ آتی ہے, یہ مرض, اور بعضوں کو نیند آتی نہیں ہے, یہ مرض. لیکن جن کو نہیں آتی نا نیند, وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. جس کو نیند آتی ہے وہ کم تکلیف میں ہوتا ہے. جس کو فرصت ہے تو وہ سویا پڑا رہتا ہے, تو اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. نیند زیادہ ہوتی ہو تو پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 تا 56 پڑھ کر یہ دعا مانگیے, یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. روزانہ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ, نیم گرم پانی یعنی ہاف بوائل, ایسا گرم پانی جو پینے میں برداشت ہو سکے.
तो नीम गर्म पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद घोल कर उसमें आधा नींबू निचोड़ कर पी लीजिए। ये लजीज शरबत पीने की अगर मुस्तकिल परमानेंट आदत बनाए तब भी हरज नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जब दौरान मुताला वगैरह नींद चढ़े तो हो सके तो वज़ू कर लीजिए, वरना मुंह धो लीजिए, कोई चीज़ चबाइए, कुछ देर चहलकदमी कर लीजिए, यानी कि कुछ देर वो पैदल मार्च चल फिर लीजिए, या कुछ देर खड़े हो जाइए। इस तरह की तराकीब से इंशाअल्लाह वक्ती तौर पर काम चल जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद जज़ाकल्लाहु खैर। इरशाद फरमा दीजिए कि अगर कोई ज़िम्मेदार एतिकाफ़ करवाने के लिए कहीं मस्जिद में गया और वहाँ मस्जिद में मदनी नामात और मदनी कायदा वगैरह की किताब उनको मोतकिफ़िन को दी और उनसे पैसे ले लिए, तो इस तरह से करना जायज़ होगा या नहीं होगा, और उसमें उस इस्लामी भाई का कोई फ़ायदा नहीं है? मगर मस्जिद में बेचा ना, तिजारत की ना मस्जिद में, तो ये तो जायज़ नहीं है। किसी मुखैर इस्लामी भाई से तरकीब बना ली जाए, दे देते हैं लोग, रमज़ान का महीना है तो तोहफे में यानी बांट दिया जाए, लंगर तकसीम रसाइल, तो जायज़ है, जबकि और कोई हरज की सूरत ना हो, मस्जिद में शोर शराबे ना हो। तो हर मस्जिद में कोई हज़ारों मुतकिफिन तो होते नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज में ताख़ीर हो जाए तो अगर नमाज पढ़ रहे उस टाइम में दूसरी नमाज की अजान हो जाए तो क्या वो नमाज को फिर से दोहरानी पड़ेगी? अजान का मसला नहीं है, वक्त का मसला है। यानी कि सपोज करें कि ज़ोहर की नमाज का फ़र्ज़ शुरू की है और वक्त के अंदर फ़र्ज़ की तकबीर तहरीमा कह ली थी, अब वक्त चला गया, चाहे अजान हो गई, अजान भी अगर वक्त चले जाने के बाद हुई है तो ठीक है, तो वक्त चला गया तब भी ये फ़र्ज़ जो है ये अदा हो गए। अलबत्ता सुन्नतों का वक्त चला गया, 2 सुन्नतें जो बाद में हैं वो तो गई। अलबत्ता फज्र में अगर वक्त चला गया, यानी फज्र में तो सलाम वक्त के अंदर अंदर फिरना ज़रूरी है, ईद की नमाज में वक्त के अंदर अंदर सलाम फिरना ज़रूरी है। जुमुआ में भी, जुम्मा के जो 2 फ़र्ज़ होते हैं उसमें भी वक्त के अंदर अंदर सलाम फिरना ज़रूरी है। बाकी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और वित्र, इनमें अगर तकबीर तहरीमा कह ली वक्त के अंदर और फिर वक्त चला गया तो भी नमाज हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं बुशरा बात कर रही हूँ सहीवाल से। क्या बदनी मुन्नियाँ अपने भाइयों की चीज ले सकती हैं बगैर इजाजत के? पापा जानी मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम आपकी अम्मी को शिफा अता फरमाए प्यारे हबीब के सदके में। और नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे या बच्ची की चीज़ उसकी बगैर इजाज़त भी नहीं ले सकता और उसकी इजाज़त से भी नहीं ले सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मेरा ये सवाल ये कि फितरा इस तरह दे सकते हैं, नहीं 50 एक को दे दिया, 50 दूसरे को दे दिया, तो क्या इस तरह फितरा अदा हो जाएगा या नहीं? बेहतर ये कि एक ही मिस्किन को दे, अगर तकसीम करके दिया तब भी फितरा अदा हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद नासिर अतारी है। सवाल अर्ज है कि क्या मेंढक को मारना गुनाह है? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ, हदीस पाक में है कि मेंढक को कत्ल मत करो, ये तस्बीह करता है, इस तरह की रिवायत तो है। अब किस वजह से मारा, खाना तो हलाल है नहीं, इसका खाना हराम है मेंढक का, तो बिला ज़रूरत तो नहीं मार सकते, क्योंकि ये हमले नहीं करता, काटता नहीं है, ईजा नहीं देता।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا افطار میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ افضل یہی ہے کہ افطار جیسے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، تذبذب و شک شبہ ہو تو نہیں، یقین کنفرم ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے تو اب تاخیر نہ کرے، یہ منع ہے تاخیر. کیا قضا نماز کو ادا کرتے ہوئے صرف فرض ہی ادا کرنے؟ فرض اور عشاء میں فرض اور وتر بھی شام 7 میں کر رہے ہیں، اور اگر فجر کی اسی دن کی مثلا قضا ہوئی اور زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کرتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ جو دائیں سائیڈ ہوتا ہے اس سائیڈ کے جو پاؤں ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ پاؤں پوری نماز میں ہلانا نہیں چاہیے، انگوٹھا اس کا ہلنا نہیں چاہیے. ہاں آپ نے سنا ہے، ہم بھی بچپن میں یہی سنتے رہتے تھے، یہاں تک سنا تھا کہ میں کیل ٹھوک دینی چاہیے انگوٹھے میں، انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، یہ ہم سنتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کچھ، بلا ضرورت تو ہلانا تو نہیں ٹھیک، البتہ ضرورت ہے تو ضرورت نماز میں وہ کچھ مقدار ایسی ہے کہ چلنے کی بھی اجازت ہے. صف میں گیپ ہو گیا تو اس میں بھی سرک کر صف کو پوری کر لے، بعض اوقات گیپ رہ جاتا ہے تو کھسک کر اس کو پوری کرنا ہوتا ہے. تو یہ غلط مطلب ہے کہ انگوٹھا یا پاؤں ہلنا ہی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.